چاند تو 2,40,000 میل کے فاصلے پر ہے، اس نے انگلی کا اشارہ کیا تھا اور اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ کس کے پیچھے سے چلنا چھوڑ چکے ہو جو یوں گیا کہ نبی دیکھتے رہ گئے، ابراہیم دیکھتے رہ گئے، سدرۃ المنتہا پہ جبریل بھی دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے، عرش کے اوپر پہنچے اور جو اللہ کی طرف سفر ہوا تو عرش بھی دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا، 70,000 نور کے پردوں میں گم ہو کر اللہ کے جس کو سامنے کھڑے ہونے کا شرف نصیب ہو۔ یہ کیسے ہم نے کلمہ پڑھا ہے کہ سنت کی خیر ہے، کر لو تو ٹھیک، نہ کرو تو گناہ تو کوئی نہیں۔ کسی سیاستدان سے پوچھو 1 ووٹ کی کیا قیمت ہے، یہ تاجروں سے پوچھو 1 روپے کی کیا قیمت ہے، کسی طالب علم سے پوچھو 1 نمبر کی کیا قیمت ہے۔ 1 نمبر کم پڑے تو پاس فیل ہو جاتے ہیں، 1 ووٹ کم پڑے جیتے بازی ہار جاتے ہیں۔ تو تم اس نبی کی سنت کو زورزانہ ذبح کرتے ہو جو تمہارے لیے روتا روتا زخمی ہو گیا، اتنا رویا کہ اللہ نے کہا اتنا تو نہ رویا کر، اتنا تو نہ رویا کر کے تو خود ہی ہلاک ہو جائے۔ اور آج وہ پیغام دے رہا ہے، صرف صحابہ کو نہیں پیغام دے رہا، جو کہہ رہا ہے کہ میرے بعد جو میری امت آئے انہیں بھی کہنا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام پیش کر گیا تھا، اور قیامت کا دن آئے گا اور دوزخ کو میدان محشر میں گھسیٹ کے لایا جائے گا، وہ ایک چیخ مارے گی، بڑے بڑے ابدال اولیاء، بڑے بڑے مجاہد شہداء علماء، کیا فاسق کیا فاجر زمین پہ جا گریں گے، کیا انبیاء کیا فرشتے زمین پہ جا گریں گے، اور سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی، اور فرشتوں نے تو دوزخ میں نہیں جانا، وہ بھی ڈر کے مارے زمین پہ جا گریں گے، اور سارے انسان پکار اٹھیں گے نفسی نفسی، سارے نبی پکار اٹھیں گے نفسی نفسی، کیا آدم کیا نوح کیا ادریس کیا ابراہیم کیا موسیٰ کیا ہارون کیا یعقوب کیا اسحاق کیا یوسف کیا اسماعیل، آج کیا داؤد کیا سلیمان کیا یحییٰ کیا زکریا کیا یونس کیا عیسیٰ علیہ السلام، سارے نبیوں کی پکار نفسی نفسی۔ سنو ابراہیم کہہ رہے ہیں یا اللہ تجھے میری دوستی کا واسطہ، میں صرف اپنی جان کا سوال کرتا ہوں، میں کسی کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا لے میری جان بچا لے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں آج اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا لے۔ وہ نبی ہو کر کہیں میری جان بچا، ہم نمازیں چھوڑ کے روزے چھوڑ کے سود کھا کے ماؤں کو گالیاں دے کے باپ کو دھکے دے کے بھائیوں کے حق مار کے شرابیں پی کر گانے سن کر جھوٹی گواہیاں دے کر زمینیں دبا کر ناپ تول غلط کر کے جوئے کے کاروبار کر کے ہم ایسے میٹھی نیند سو جاتے ہیں جیسے ہم نے کچھ کیا ہی کوئی نہیں۔ آج خلیل اللہ کو دیکھو کہہ رہا یا اللہ میری جان بچا، آج کلیم اللہ کو دیکھو کہہ رہا یا اللہ میری جان بچا، آج ذبیح اللہ کو دیکھو کہہ رہا یا اللہ میری جان بچا، آج روح اللہ کو دیکھو عیسیٰ کہہ رہا یا اللہ میں ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا۔ جب نبی بھول جائیں گے بیوی کب یاد کرے گی، باپ کب یاد کرے گا، حامل کب بیویوں کو یاد کریں گے، اولادیں کب یاد کریں گی، بھائی کب یاد کریں گے۔ لیکن ادھر دیکھو اس محشر کے میدان میں، اس میدان حشر میں ایک ہستی ہے جس کا نوحہ سب سے جدا ہے، جس کی فریاد سب سے نرالی ہے، جس کا رونا سب سے انوکھا ہے، جس کی دعا سب سے مختلف ہے، اس کی جھولی پھیلی ہے، ہاتھ عرش کو اٹھائیں، وہ نفسی نفسی نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت کو بچا، یا اللہ میری امت کو بچا۔ واہ، ایسا عالی شان نبی پا کر پھر امت اس کی سنتوں پہ چھریاں چلائے، پھر اس کی سنتوں کو ذبح کرے۔
جیسے میرا نبی یتیم پیدا ہوا تھا، کوئی دایا اس کو لینے پہ تیار نہیں تھی، آج میرے نبی کا دین یتیم ہو گیا، نوجوان لینے کو تیار نہیں، انہیں ناچ گانے سے عشق ہو چکا ہے، تاجر لینے کو تیار نہیں، وہ کہتا میرے نفع گھٹ جائیں گے، میرے کاروبار ٹوٹ جائیں گے، زمیندار لینے کو تیار نہیں، کہتے ہماری کھیتیاں اجڑ جائیں گی، سیاستدان لینے کو تیار نہیں، کہتے ہماری سیاست چلی جائے گی، حکمران لینے کو تیار نہیں، عدالت کا قاضی لینے کو تیار نہیں، چیمبر کا وکیل لینے کو تیار نہیں، میں ان کو کیا رہوں، یہ باہر ریڑیوں پہ بیٹھ کر کیلے بیچنے والے، آم بیچنے والے غریب مزدور، یہ بھی آج اللہ کے نبی کے طریقوں کو لینے پر تیار نہیں ہیں۔ جیسے میرے نبی کو ہر دایا چھوڑ کے چلی جاتی تھی، آج میرے نبی کا دین یتیم ہو گیا ہے، کوئی آج اس کا لینے والا نہیں رہا، نفس کے غلام، چیزوں کے غلام، چوپڑی روٹی کے غلام، چٹخارے اور لذت کے غلام، کپڑے کے غلام، روٹی کے غلام، مکانوں کے غلام، نوکریوں کے غلام۔ اور میرے بھائیو، وہ تو تمہیں حشر میں بھی نہیں بھولا، کہہ رہے یا اللہ امتی امت۔ ایک اور واقعہ سناؤں، دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا نظام کیسا چل رہا ہے۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، امام نووی رحمت اللہ نے اس واقعے کو نقل کیا۔ عتبی رحمت اللہ علیہ حضور کی قبر پر بیٹھے ہوئے پڑھ رہے تھے، ایک بدو آیا دیہاتی، کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ کے رب کا فرمان سنے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ آپ کا رب کہہ رہا ہے، اگر آپ کی امت اپنے نفسوں پہ ظلم کر کے، گناہوں کے بوجھ اٹھا کر آپ کے دربار میں آ جائیں اور یہ اللہ سے معافی مانگیں اور آپ بھی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیں تو میں ان کو معاف کر دوں گا۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ، جئتک مستغفرا بذنوبی مستشفعا بک الی ربی، یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آیا اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اور آپ کو اللہ کے دربار میں وسیلہ بنا کے، اپنے آپ کے اللہ سے میں یہ مانگتا ہوں کہ آپ کے شفاعت سے میرا اللہ مجھے معاف کر دے۔ پھر اس نے 4 شعر کہے، 2 شعر آج بھی روضہ مبارک پر لکھے ہوئے ہیں، آج بھی جب سلام کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو 2 سفید ستون جو دائیں بائیں ہیں جالی کے، اس پر وہ 2 شعر آج بھی لکھے ہوئے ہیں۔ 2 اور ہیں جو کتاب میں ہیں۔ پھر اس نے شعر پڑھے، کیا کہا، یا خیر من دفنت فی البقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والاکم۔ اے وہ ذات جو اس زمین میں جا کے چھپ کر کے سو گیا، جس کی برکت سے زمین کا اندر بھی بابرکت ہو گیا، باہر بھی بابرکت ہو گیا، اندر بھی خوشبوئیں پھیل گئیں، وادیاں پہاڑ بھی خوشبودار ہو گئے۔ نفس الفدا لقبر انت ساکنہ، میں قربان جاؤں اس قبر پر جس میں آپ آرام کر رہے ہیں۔ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، صرف آپ ہی اس قبر میں نہیں سو رہے بلکہ آپ کے ساتھ آپ کی سخاوت بھی، آپ کا معاف کرنا بھی، آپ کا درگزر کرنا بھی، آپ کی مہربانیاں بھی، آپ کی عطائیں بھی آپ کے ساتھ ہی موجود ہیں۔ یہ 2 شعر تو روزے پر ہیں، اور 2 اس نے آگے کہے، انت الشفیع الذی ترجا شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم۔ پل صراط کوئی آسان گھاٹی نہیں ہے۔ اور میرے بھائیو، جس چیز کو اللہ نے کہا بڑی اے والساعۃ ادہا وامر، میرے بندو آخرت بڑی ہیبتناک خوفناک ہے، آخرت بڑا کڑوا مسئلہ ہے، تیاری کرو تیاری کرو تیاری کرو۔ ہمیں شیطان نے کہا دنیا بڑا مسئلہ ہے، دنیا بڑی اہم ہے، اس کے پیچھے دوڑ لگاؤ دوڑ لگاؤ دوڑ لگاؤ۔ اللہ اس کے رسول کو بھول گئے،
4 دن کی چاندنی پر ہم بک گئے، فروخت ہو گئے، تو وہ پل صراط جہاں وہی پار لگے گا جس سے اللہ چاہے گا۔ 3000 برس کا سفر ہے، 3000 برس، اندھیر ہے، روشنی نہیں، باریک ہے، چوڑا نہیں، تیز دھار ہے، نرم نہیں، اس پر وہی پار ہوں گے جس سے اللہ چاہے گا۔ تو بدو کہنے لگا انت الشفیع الذی ترجا شفاعتہ، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں جس پر ہم پل صراط کو پار کر سکیں گے، صرف آپ کی شفاعت ہوگی جس کے طفیل اللہ ہمیں پار لگائے گا۔ اگر آپ کی شفاعت نصیب نہ ہوئی تو پھر پل صراط سے پار کوئی نہیں نکلتا۔ جب امت پل صراط پر آئے گی تو اللہ کے نبی پل صراط کا پایا پکڑ کے کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے یا رب سلم سلم، اے مولا میری امت کو پار لگا دے، پار لگا دے۔ وصاحبک لا انساہما ابدا منی السلام علیکم ما جرى القلم، میں ابو بکر اور عمر کو بھی نہیں بھول سکتا جب تک قلم والے کا قلم چلے، کاتب کا کی کتابت چلے، ادیب کا ادب چلے، لکھاری کا قلم جب تک لکھتا رہے۔ اے میرے نبی، میرا آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر سلام پہنچتا رہے، پہنچتا رہے۔ یہ شعر